السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں دنیا نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نوح علیہ السلام کی نبوت، ان کی اولاد میں زمین کی تقسیم، روئے زمین پر ان کی آبادی، کس علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ان کی اولاد کا زمین میں سرکشی پھیلانا، اللہ کے نبی کی رسالت کو جھٹلانے پر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرنا، یہ سب ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح اور سمود بن جاسر بن ارم بن سام بن نوح کے حالات بیان کریں گے اور ان کی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور اس کا انجام وغیرہ سب بیان کریں گے۔ قوم عاد 3 بتوں کی عبادت کرتی تھی، ایک کا نام صدا، دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام حبا تھا۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی طاقت اور قوت کو صرف کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کو مبعوث کیا تاکہ وہ عاد کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلائیں۔ بعضوں نے ہود علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا، ہود بن شالق بن عرفش بن سام بن نوح، یعنی لوگ ہود علیہ السلام کا دوسرا نام عابر بھی بیان کرتے ہیں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ کمزوروں پر ظلم نہ کریں تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلایا، تکبرانہ لہجے میں کہنے لگے روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غرض یہ سرکش لوگ ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائے، صرف چند اشخاص نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہود کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ تم لوگ ہر اونچے مقام پر بلا وجہ اور بلا ضرورت بلند یادگار بناتے اور پختہ محل بناتے ہو، شاید تم کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے سخت گیر اور بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اس خدا سے ڈرو جس سے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم خوب جانتے ہو، اس نے تمہارے چوپاؤں سے اور بیٹوں سے، باغوں، چشموں سے مدد کی، میں تم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ شعراء آیت نمبر 135 سے 138 تک کا جو ہے نا مفہوم ہے۔ تو یہ دعوت سن کر لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ قوم عاد نے صرف اسی جواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید کہنے لگے کہ انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کچھ صریح شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑے گی۔ اسی نافرمانی اور تکذیب رسول کے بعد اللہ نے قوم عاد پر تقریباً 3 سال تک بارش کو روک دیا، اس پر قحط مسلط کر دیا تاکہ وہ بیمار پڑنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے ایک وفد تیار کیا تاکہ وہ ان کے لیے وہاں جا کر بارش کی دعا کریں۔ ابو قریب حارث بن احسان بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہا تھا، میرا گزر بزا قبیلے کی عورت کے پاس ہوا، اس سے مجھے کہا کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو گے؟ میں نے کہا ہاں، اور اس کو میں نے اپنی سواری پر سوار کر لیا اور اسے لے کر مدینے پہنچا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر تلوار لٹکا رکھی اور سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بن عاص لڑائی سے لوٹے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ منبر سے نیچے اترے تو میں نے آپ سے ملنے کی اجازت چاہی، بس مجھے اجازت عطا فرما دی گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر بنی تمیم کی ایک عورت موجود ہے جس کو میں اس خواہش پر آپ کے پاس لایا ہوں۔ آپ نے کہا ہے بلال اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ بس فوراً اندر داخل ہوئی اور بیٹھ چکی تو آپ نے مجھ سے کہا کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کچھ معاملہ ہے؟ میں نے کہا ہے، تو اگر ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے تو بہتر ہوگا، بلکہ آپ دینا کو اس تصفیہ کے لیے بیچ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا اس کام کے لیے کیسی رہے گی؟ بڑھیا بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا یہ پریشان حال بندہ پریشان نہ رہے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہی بہتر ہے، میں نے تو جنگل سے اپنی موت کو اٹھا لیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہی بڑھیا میرے خلاف ہو جائے گی، سو میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں عاد کے وفد کی طرف ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جاننے کے مجھ سے پوچھنے لگے عاد کے وفد سے تمہارے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا میرا بیان کرنا گویا کہ جاننے والے کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا جب عاد قحط میں مبتلا کر دیے گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی کی دعا کریں اور پانی تلاش کریں۔ پاس یہ لوگ مکہ میں بکر بن معاویہ کے پاس پہنچے جہاں اس نے ان کو 1 مہینے تک شراب وغیرہ سے خطت واضح کی اور اپنی 2 باندیوں سے ان کو گانے سنوائے۔ پھر انہوں نے ایک آدمی کو جبال مہرہ پر بھیجا تاکہ وہ بارش کے لیے دعا کرے۔ جب اس نے دعا کی تو بادل آنے لگے، جب کوئی بادل آتا تو آواز آتی عبادت فلاں جگہ پر نہ جا، یہاں تک کہ ایک بادل آیا اور اس میں سے پکارا گیا کہ تو عاد کو راکھ کر ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ بس اس شخص نے سنا اور اس بات کو ان لوگوں سے چھپا لیا یہاں تک کہ عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ ابو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک شخص مہرہ کے پہاڑوں پر چڑھ گیا اور دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کا سوال کرنے نہیں آیا بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ
تو عاد پر بارش برسا اور انہیں سیراب کر دے جس طرح تو انہیں پہلے سیراب کیا کرتا تھا۔ جب یہ شخص دعا مانگ کر اٹھا تو آسمان پر بادل آنے لگے اور اس شخص کو اختیار دیا گیا کہ جو بادل چاہے دعا کے لیے پسند کر لے۔ تو اب یہ شخص جو بادل آتا ہے اس کو دوسری اقوام کی طرف بھیج دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابہ لائے تو اس شخص نے کہا تو عاد کی طرف چلا جا اور وہاں برس پر کسی منادی کرنے والے نے آواز دی تو عاد کو راکھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ کہتے ہیں یہ کلام سن کر یہ شخص واپس پلٹا اور اپنی قوم کو دیکھا کہ بکر بن معاویہ کے ہاں شراب نوشی کر رہے ہیں۔ بکر بن معاویہ کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ لوگ یہاں پر زیادہ عرصہ رہیں، لیکن وہ انہیں کہہ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ اس کے مہمان بنے ہوئے تھے۔ پس بکر بن معاویہ نے انہیں گانے کے اشارے میں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حارث بن یزید بکری سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا کہ جب ربضہ کے علاقے سے گزرا تو بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت کو وہاں پایا۔ اس عورت نے مجھے کہا اے عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ کام ہے، کیا تم مجھے وہاں پہنچا دو؟ کہ میں نے اس بری عورت کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اسے لے کر مدینے پہنچ گیا۔ وہاں کالے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا عمرو بن عاص کا لشکر دشمنان خدا سے لانے کو تیار ہے۔ بس تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرات سے فارغ ہو کر گھر میں آئے، شاید سواری پر سوار ہوئے تو میں اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کچھ معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور جب میں ربضہ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو بنی تمیم کی ایک بری عورت نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے پاس لے چلوں، اور اب وہ بری عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ بس آپ نے اسے اندر بلایا اور اندر داخل ہوئے اور میں نے کہا جی ہاں تو اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرماتے تو بہتر ہوگا، بلکہ آپ دینا کو اس تصفیہ کے لیے درمیان میں ڈال لیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا اس کام کے لیے کیسی رہے گی؟ بڑھیا بولی یا رسول اللہ پھر آپ کا یہ پریشان حال بندہ پریشان تر رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹھیک ہے، میں تو جنگل سے اپنی موت کو اٹھا لایا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑھیا میرے خلاف ہو جائے گی، سو میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں عاد کے وفد کی طرح ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عاد کے وفد سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا جاننے والے کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بیان کرنے پر ابھارا تو میں نے کہا جب قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے قیل نامی شخص کو بکر بن معاویہ کے پاس بھیجا۔ وہاں بکر بن معاویہ نے اسے ایک ماہ تک شراب پلائی اور جراکان نامی دو باندیوں سے اسے گانا سنوائے۔ کچھ عرصہ بعد کی قیل مہرہ کے پہاڑوں پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہا اے اللہ، میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کی درخواست لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تو عاد کو سیراب کر دے جس طرح آپ پہلے ان کو سیراب کیا کرتے تھے۔ دعا مانگتے ہی وہاں ایک صحابہ لایا تو کسی پکارنے والے نے بادل سے پکارا کہ تو انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر عاد کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا کہ تو بھی عاد کے اس شخص کی طرح نہ بن۔ کہتے ہیں کہ عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا گیا اور ہوا کا عذاب بیچنے کے لیے ہوا کے خزانوں کا صرف اتنی مقدار میں منہ کھولا گیا جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، یعنی صرف اتنی مقدار کے کھلنے پر کھجور سے لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگوں کو تنکے کی طرح بنا دیا اور وہ خس و خاشاک کی طرح ہوا کے بہاؤ میں ادھر ادھر اڑنے لگے۔ ابن اسحاق سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عاد پر قحط کو مسلط کیا گیا تو انہوں نے 5 افراد کو منتخب کر کے ان میں سے ایک کے ساتھ کچھ لوگ کم کلمہ بھیج دیے تاکہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کریں۔ کل 70 افراد کا قافلہ 5 منتخب افراد کی مائیت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب یہ چاروں افراد یعنی قیل بن اتر، رقیم بن حزال بن حزیل بن عتیل بن صدی بن عاد الاکبر، مرثد بن سعد بن عفیر، جلحمہ بن جو ہے خبری، معاویہ بن بکر کا خالو، نعمان بن عاد، فلاں بن فلاں، سعد بن عاد الاکبر، یہ سب مکہ میں معاویہ بن بکر کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا۔ یہ تمام لوگ معاویہ بن بکر کے عزیز و اقارب تھے کیونکہ معاویہ کی بہن حزیمہ بنت بکر کی شادی لقیم بن حزل سے ہوئی تھی جس سے 4 بیٹے عبید بن لقیم، عامر بن لقیم، عمیر بن لقیم پیدا ہوئے۔ یہ سب عاد کی دوسری نسل سے ہیں۔ یہ لوگ معاویہ بن بکر کے پاس 1 ماہ تک شراب نوشی اور معاویہ کی 2 خوبصورت باندیوں سے گانا سنتے رہے۔ معاویہ بن بکر کو ان کا یہ طویل قیام ناگوار گزرا۔ بارش کے لیے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس کی دفاع کرنے کے لیے ایک آدمی کو دعا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ لوگ شراب نوشی اور عیاشی میں مست ہیں۔ معاویہ بن بکر سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں، یہ میرے مہمان ہیں، صراحت کے ساتھ انہیں منع کر نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ سوچیں کہ معاویہ بن بکر ہم سے تنگ آ چکے ہیں، حالانکہ وہاں عزیز و اقارب ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بس معاویہ نے اپنی دونوں باندیوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اشعار کے اندر یہاں سے چلے جانے کا اشارہ دیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھ جائیں اور چلے جائیں۔ معاویہ بن بکر نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور کچھ اشعار جو بولے غارو ہو اے قیل، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اٹھو اور جاؤ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادلوں سے سیراب کر دے، عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے، کیونکہ عاد بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی عورتیں پہلے خیر و عافیت سے تھیں، اب بیوہ مسکین ہو چکی ہیں، اور یہاں تم دن اور رات جو چاہتے ہو عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک وحشی جانور علی الاعلان ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ تیرے سے
نہیں ڈرتے پیاس کی شدت کی وجہ سے، ہم کسی بڑے سے امید رکھتے ہیں نہ کسی بچے سے، بس تم اپنے قوم عاد کے وقت کی برائی اور انہیں سلام تک نہ کر، ٹھیک ہے، یعنی برائی کرو اور سلام تک نہ کرو۔ جب معاویہ نے یہ شعر درست کی اور اس کی بانیوں نے اسے گایا تو قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا اور ہم نے یہاں بہت سی کر لی، بس حرم میں داخل ہو جاؤ اور اپنی قوم کے لیے بارش طلب کرو۔ مرثد بن سعد بن عقیل جو ان میں شامل تھا اور مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، بولا کہ واللہ تم کو بارش سے سیراب نہ کیا جائے گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرو گے۔ یہاں مرثد بن سعد کا اسلام لانا قوم پر ظاہر ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جلحمہ بن خیری نے یہ اشعار پڑھے، اے ابو سعد تو ایک مکرم قبیلے سے ہے اور تیری ماں سمود ہے، جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہرگز تیری اطاعت نہ کریں گے اور وہ کام نہ کریں گے جو تو چاہتا ہے۔ کیا تو ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم آل رفت زمل صد اور عبود کو چھوڑ دیں اور ہم چھوڑ دیں اپنے محترم آباء و اجداد کا دین اور ہود کی پیروی کر لیں؟ رفت زمل اور صد فمام کے تمام عاد کے قبائل ہیں اور عبود بھی انہی میں سے تھا۔ پھر انہوں نے معاویہ بن بکر کو اور اس کے والد بکر کو کہا کہ تم مرثد بن سعد کو یہیں روکے رکھو اور اسے مکہ نہ آنے دینا، اس لیے اس نے ہود کی پیروی شروع کر دی۔ جب یہ لوگ مکہ جانے لگے تو مرثد بن معاویہ کے گھر سے نکل پڑا اور انہیں حرم میں دعا مانگنے سے پہلے یا علی مرثد کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہ تو میری حاجت کو پورا کر دے اور مجھے اس وفد کی طرف سے بری کر دے۔ کیل بن اتر ان کا قائد تھا، اس نے بھی دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ ہود علیہ السلام سچے ہیں پس تو ہمیں سیراب کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجے۔ پھر بادلوں میں سے کسی نے پکارا، اے کیل تو اپنے لیے اور قوم کے لیے اس میں سے پسند کر لے، تو اس نے کہا میں نے کالے بادل کو اختیار کر لیا اس لیے یہ زیادہ پانی والا ہے۔ تو ایک منادی والے نے ندا دی، اے بادل تو عاد کو راہ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، کسی باپ کو نہ کسی باپ کے بیٹے کو، سوائے بنو لوزیہ کے۔ بنو لوزیہ سے مراد بنو لقیم بن حزال بن حزیل بن حزیلہ بن بکر ہے۔ یہ لوگ عاد کے ساتھ نہ رہتے تھے بلکہ مکہ میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی عاد تھے لیکن ان کا تعلق ہلاک ہونے والے عاد سے نہ تھا، اس لیے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو جسے کیل بن اتر نے منتخب کیا تھا وادی مویس میں پہنچا دیا اور در حقیقت اسی میں عاد کے لیے دردناک عذاب تھا۔ جب قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا تو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگے، جسے قرآن نے یوں بیان کیا، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی میں جا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مبدل نامی عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاد سے تھا۔ جب اس پر ظاہر ہوا کہ بادل آ گیا تو اس نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں نے بادل کو فضا میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے آدمی اس کو ہنکار رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلسل 8 دن اور 7 راتیں پر عالم مسلط کی جس سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ عاد کا وفد جب مکہ سے نکلا تو معاویہ بن بکر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی سنا میں ایک اونٹنی سوار وہاں پہنچا تو عاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو کہاں دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا سیل سمندر پر، لیکن لوگوں نے اس شخص کی بات پر یقین نہ کیا۔ حذیلہ بن بکر نے کہا رب مکہ کی قسم اس شخص نے سچ کہا۔ مصعب بن یافر بن اخی معاویہ بن بکر ان کے ساتھ تھا، بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق کیل بن کے ساتھ تھا۔ مرثد بن سعد، لقمان بن عاد اور کیل بن اتر کو اختیارات دیے گئے کہ تم میں سے ہر شخص جو چاہے اپنے نفس کے لیے پسند کر دے۔ مرثد بن سعد نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے نیکی اور سچائی عطا فرمائیے، بس اسے عطا کر دی گئی۔ لقمان بن عاد نے کہا اے اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس سے کہا گیا کہ ایک بکری کی عمر کو پسند کر لے یا جنگلی بھیڑ کی عمر کو یا 7 گدھوں کی عمر کو اختیار کر لے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے بعد پھر موت ہے اور اس سے فرار نہیں۔ لقمان بن عاد گدھ کا بچہ اس وقت لیتا ہے جب وہ انڈے سے نکلتا اور اس میں نر گدھ کا انتخاب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی عمر مادہ کی نسبت لمبی ہوتی۔ جب ایک گدھ بوڑھا ہو کر مر جاتا تو پھر دوسرا بچہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح اس نے 7 گدھ کی عمر پائی۔ جب تمام گدھ باری باری مرتے چلے گئے تو آخر میں لبد نامی گدھ رہ گیا۔ جب اس کی عمر بھی پوری ہونے لگی تو یہ دوسرے گدھوں کے ساتھ مل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ جب لقمان نے اپنے لبد کو نہ پایا تو اس کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچ گیا، وہاں دیکھا کہ لبد گدھوں کے درمیان پڑا ہوا تھا تو لقمان نے اس سے کہا کہ اٹھ، لیکن جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو لڑکھڑا کر گر گیا اور وہیں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ فیل بن اتر، بعض روایات کے مطابق جب فیل بن اتر کو کہا گیا کہ تو بھی کسی چیز کو اپنے لیے منتخب کر لے تو اس نے کہا مجھے وہی عطا کیجیے جو میری قوم کو عطا کی گئی، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں، بس اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مرثد کی اپنی قوم کے بارے میں یہ اشعار ملتے ہیں کہ عاد اپنے رسول ہود کی تکذیب کی، انہیں پیاسا کر دیا گیا اور بارش سے محروم کر دیا گیا۔ ان کا وفد 1 ماہ تک چلتا رہا تاکہ اپنی قوم کے لیے
پانی طلب کریں اور موسلادھار بارش برسنے والا بادل ان کے ساتھ تھا، یعنی اپنی تکذیب کی بنا پر بارش سے بھی محروم تھے۔ انہوں نے علانیہ اپنے رب سے کفر کیا، اسی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سن لو اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے عاد کی عقلیں سلب کر لیں اس لیے کہ ان کے قلوب اور خواہشات کے گھر تھے اور واضح خبر کے سننے سے عاجز سے، اس لیے انہیں کوئی نصیحت خیر پر نہ لا سکی۔ میرے جان و مال اور میرے بیٹوں کی ماں سب کے سب ہمارے نبی ہود پر قربان، جب وہ ہمارے پاس مبعوث کیے گئے تو ہم ظلم کیا کرتے تھے اور لوگ دین کی روشنی سے محروم تھے۔ ہمارا بھی ایک معبود سمود ہے جس کے مقابلے میں کافروں کے خدا صدا اور بابا میں ہمارے خدا کو اسی نے دیکھا جس نے سنگدلی کو جھٹلایا اور بدی سے توبہ کی۔ میں عنقریب آل ہود اور اپنے بھائیوں سے ملوں گا جب شام گزر چکی ہوگی۔ خلجان قوم میں عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا، محمد بن اسحاق سے مروی ہے۔ جب عاد سے ہوا کو روک دیا گیا تو 7 آدمیوں نے کہا کہ جن میں خلجان بھی تھا، چلو آؤ دیکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوا نے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ جب ہود کو خلجان کے زندہ رہنے کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارا رب مجھے ان سے محفوظ رکھے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کسی سے دور رکھا ہو؟ یہ سن کر خلجان نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زوردار آندھی آئی اور اسے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملا دیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ تمام قومیں عاد کو ہلاک کر دیا گیا، جو کوئی اس وقت ہلاکت سے بچ گیا اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار کے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ہود علیہ السلام کی کل عمر 150 سال تھی۔ محمد بن حسین صدی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو عاد کی طرح مبعوث کیا۔ ہود علیہ السلام نے شبانہ روز عاد کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ تمہارا عذاب کہاں گیا جس سے تم ڈرایا کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں سن کر ہود علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر و عناد کی وجہ سے کہسانی میں مبتلا کر دیا اور بارش کو ان کے برسنے سے روک دیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس دعا کے بعد عاد پر خوشگوار ہوا چلائی گئی اور بادلوں کو وادی میں بھیج دیا گیا۔ آج یہ دیکھ کر خوش ہونے لگے یہ بادل ان پر پانی برسائیں گے، لیکن جب بادل ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسمان کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رہا اور 8 لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگ تھے۔ ہوا نے انہیں کھوکھلے تنے کی مانند گرا دیا۔ جب پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کا ایک پرندہ بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ بستی کو ان کی لاشوں سے خالی کر دیا گیا۔ قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، سورہ حاقہ میں تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ وہاں اس طرح بچھے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بسیدہ تنے ہوں۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا جس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محجور کر رکھا ہے۔ پھر سورہ کہف میں آتا ہے اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یکسر جہالت برت رہے ہو۔ پھر سورہ قمر میں آتا ہے کہ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیجی۔ پھر سورۃ جو ہے قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جو ہے اجڑے اور اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر سورہ کہف میں آتا ہے آخرکار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آیا اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ عبدالصمد کہتے ہیں کہ جب عاد پر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا تو یہ اتنی شدید تھی کہ اس نے بڑے بڑے قدآور درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا اور تمام چیزوں کو تباہ کر دیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔